تو اس جملے میں لفظ گلاب کے ذریعے خاص چیز کو جانب اشارہ کیا گیا ہے۔ ان جملوں میں خط کشیدہ الفاظ خاص شخص، جگہ اور چیز کو ظاہر کر رہے ہیں۔ اس طرح کے الفاظ کو اسم خاص کہا جاتا ہے۔ اس کو کیا کہتے ہیں ہم؟ اسم خاص کہتے ہیں۔ کسے جو بھی خاص نام ہو، جو بھی آپ کو رکھا گیا، جیسے احمد، کوہ ہمالیہ، کنول کا پھول وغیرہ۔ اب جو ہے کسی خاص شخص، خاص جگہ، خاص چیز کے نام کو ہی اسم خاص کہتے ہیں اور کر دیا گیا۔ تو آگے بڑھتے ہیں۔ اسم خاص میں جو ہے ہمارا وطن کیا ہے، یہاں پر ڈالیے بول کر بول رہے ہیں، تو یہاں پر جو ہے ہندوستان جو ہے خاص ہے۔ ہمارا وطن میں جو ہے ہندوستان جو ہے خاص ہے۔ اور دوسرا تاج محل 7 عجائب میں سے ایک ہے۔ 7 عجائب میں سے ایک ہے بولے تو تاج محل جو ہے خاص ہے۔ اور مولانا ابوالکلام آزاد عظیم رہنما ہے۔ عظیم رہنما ہے جو کہ مولانا عبدالکلام۔ آم جو ہے پھلوں کا بادشاہ ہے تو خاص ہے۔ شیر جو ہے جانور کا سردار ہے۔ شیر کون ہے؟ جانوروں کا سردار ہے، تو یہ بھی خاص میں ہی آئے گا۔ اس میں عام بولے تو عام سے یعنی کہ ایسے ہی بلانے کو، یعنی کہ وہاں کا گھر دیکھو، وہاں کا اسکول دیکھو، وہ شخص دیکھو، ایسے طرح سے بلاتے ہیں نا ہم، اس میں عام آتا ہے۔ اس میں جو ہے پرٹیکولر سے نام نہیں ہوتا، اسے عام کہتے ہیں۔ جو پرٹیکولر سے نام ہوتا ہے اسے خاص کہتے ہیں۔ اس میں گھر جاؤ گا تو قلم اچھا ہے۔ گھر جاؤ، قلم اچھا ہے، لڑکا اسکول جا رہا ہے۔ ان جملوں میں گھر، قلم، لڑکا عام الفاظ ہیں جو کسی خاص جگہ، چیز یا شخص کا ظاہر نہیں کرتے، بلکہ ایک ہی طرح کی ہر چیز، ہر مقام، ہر شخص کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ جیسے ہم ہر گھر کو گھر ہی کہیں گے، ہر قلم کو قلم ہی کہیں گے، اور ہر لڑکے کو لڑکا ہی کہیں گے۔ ایسے ہی ناموں کو اسم عام کہا جاتا ہے۔ وہ نام جو ایک ہی قسم کی ہر چیز کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اسم عام کہلاتا ہے۔ یہ کرسی نئی ہے۔ یہ کرسی کیا ہے؟ نئی ہے، مگر کیا ہے؟ کرسی جو ہے بلہ کے ہوتے ہیں، کرسیاں جو ہے بہت سے ہوتے ہیں، تو نئی ہے مطلب اس کا جو ہے خاص نہیں ہے، وہ صرف جو ہے اسم عام میں بول رہے ہیں کرسی۔ اس جملے میں کرسی اسم عام ہے۔ تو اسکول میں جلسہ ہے۔ اسکول میں جلسہ مطلب کیا ہے؟ کون سی اسکول بول کر، جو کہ فلانی اسکول بول کر نہیں دیا گیا ہے، لیکن جو ہے اس میں عام میں جو ہے اس جملے میں اسکول اس میں عام ہے۔ لڑکی خوبصورت ہے، اس جملے میں لڑکی جو ہے اس میں عام ہے۔ تو سمجھ میں آ گیا ہوگا آپ کو۔ تو آگے بڑھتے ہیں۔ تو اس میں خاص کی قسمیں کیا کیا ہیں؟ پچھلے سبق میں آپ نے پڑھا کہ کسی خاص جگہ، مقام یا شخص کے نام کو اسم خاص کہتے ہیں، لیکن اشخاص کے اسم خاص کئی قسم کے ہوتے ہیں، جو کہ اشخاص کی شکلیں جو ہے، اشخاص ہے تو جس کے خاص شکلیں جو ہے کہ کئی طرح کے ہوتے ہیں، جس میں علم، حرف، لقب، خطاب، تخلص وغیرہ جو ہے آتے ہیں۔ علم وہ خاص نام جو کسی شخص کی پیدائش کے وقت رکھا جاتا ہے، علم کہلاتا ہے۔ جیسے سید عبداللہ، ہمیں پیدائش کے وقت رکھنے والے نام کو جو ہے علم کہا جاتا ہے، جو کہ علم ہے۔ عرف جو ہے نیکسٹ دیکھیے، اس میں وہ خاص نام جو پیدائش کے وقت رکھے جاتے ہیں اسے علم کہتے ہیں۔ عرف کا دیکھیے یہاں پر، عرف کا جو ہے وہ چھوٹا سا نام جو محبت یا حقارت کی وجہ سے عام ہو جاتا ہے۔ محبت یا حقارت، یعنی کہ حقارت سے بھی دیکھو تو بھی اور محبت سے بھی دیکھو تو بھی جو ہے وہ کیا ہو جاتا ہے؟ عرف کہلاتا ہے۔ عرف جو کہ چھوٹا سا نام ہے، چھوٹا سا نام، چھوٹو میرے پاس آؤ، کلو تم باہر جاؤ، اس طرح سے ان جملوں میں چھوٹو پیار سے اور کلو حقارت سے لیا جا رہا ہے۔ تو وہ نام جو لاڑ پیار سے یا حقارت سے عام ہو جائے عرف کہلاتا ہے۔ اس کے بعد آگے دیکھیں، اس میں جو مثالیں دیے گئے ہیں اس کو آپ خود پڑھ لیجئے۔ لقب میں کیا ہے؟
وہ نام جو کسی شخص کو اس کی خاص خوبی یا بزرگی یا وصف کی بنا پر عوام میں عام ہو جائے لقب کہلاتا ہے۔ جیسے کہ کلیم اللہ موسیٰ علیہ السلام کا لقب ہے کیونکہ انہوں نے خدا سے کلام کیا تھا۔ وہ خاص نام جو کسی عادت یا خصلت یا خصوصیت کی بنا پر عوام میں عام ہو جائے لقب کہلاتا ہے۔ اس میں مولوی عبدالحق نے کی مثالیں دیکھیے۔ پہلے مولوی عبدالحق کو بابا اردو کا لقب دیا گیا تھا تو یہ ہے کہ یہ لقب کہلاتا ہے۔ خان عبدالغفار خان کو سرحدی گاندھی بھی کہتے ہیں جو کہ لقب ہے ان کا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ مردوں کو زندہ کرتے تھے جو کہ وہ آ کر ان کا لقب ہے۔ بلبل ہند جو ہے سروجنی نائیڈو کو دیے گئے تھے تو ان کا لقب ہے، وہ خاتون گورنر تھی۔ اور اسماعیل ذبیح اللہ کی قربانی زمانے پر اسماعیل ذبح کرتے تھے اسماعیل کو جب وہ اللہ کے واسطے قربانی دیتے زمانے میں، تو یہ لقب مل گیا ہے ان کو عید کا۔ اسماعیل ذبیح اللہ کی قربانی زمانے بھر میں یادگار ہے۔ خطاب دیکھیے اب وہ نام جو بادشاہ یا حکومت کی طرف سے کسی شخص کو اس کی خدمات یا کارنامے کی وجہ سے انعام میں دیا جاتا ہے۔ لقب آ کر جو ہے کیا بولی تھی، عادت یا خاص خصوصیت کے بنا پر دیتی لقب کو۔ خطاب آ کر کیا ہے، وہ نام جو بادشاہ یا حکومت کی طرف سے دیتی اسے خطاب بولتے۔ جیسے خان عبدال یہاں پر دیکھیے کسی شخص کو اس کی خدمات یا کارنامے کی وجہ سے انعام میں دیا جاتا ہے، خطاب کہلاتا ہے۔ ان جملوں کو پڑھیے اور خط کشیدہ الفاظ پر غور کیجیے۔ خان بہادر حکیم منجو میاں کڑپا کی ایک عظیم شخصیت ہے۔ تو یہ خان بہادر حکیم جو ہے ان کا نام ہے منجو میاں کڑپا کی ایک عظیم شخصیت ہے۔ پدم شری مجتبیٰ حسین نامور مرزا نگار جو ہے پدم بھوشن دیا گیا ہے ان کو جو کہ خطاب میں آتا ہے۔ اور پدم شری ہو، ان جملوں میں الفاظ خان بہادر اور پدم شری کا حکومت کی طرف سے اعزاز کے طور پر دیے گئے خطاب ہیں۔ وہ اعزازی نام جو حکومت کی طرف سے انعام کے طور پر دیے جاتے ہیں اسے خطاب بولتے ہیں۔ بھارت رتن جو ہے ڈاکٹر عبدالکلام ہندوستان کے اعلیٰ عہدے پر فائز ہے تو اس کو ان کو دیے گئے۔ شمس العلماء الطاف حسین حالی کا خطاب ہے۔ پدم شری جو ہے جگر مراد آبادی کی اردو کی مشہور شاعر ہے۔ سر سید احمد خان نے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی قائم کی ہے۔ اور جو ہے نجم الدولہ میر غالب کا اردو کے علاوہ فارسی کے بھی بہترین شاعر تھے۔ یہ جو ہے خطابات ہے جو آپ کو دیکھنے تھے۔ اور جو ہے تخلص کیا ہے، وہ قلمی نام جو شاعر اپنے کلام میں اپنے نام کی جگہ استعمال کرتا ہے، یعنی کہ اس کا اصلی نام نہیں جیسا قلمی نام اسے استعمال کرتا ہے اسے تخلص کہتے ہیں۔ حالی، شاعر کا اصل نام کیا ہے، خواجہ الطاف حسین ہے۔ شاعر نے اپنے کلام میں کیا استعمال کیا ہے، حالی جو کہ تخلص استعمال کیا ہے۔ وہ چھوٹا سا نام جو شاعر اپنی شاعری میں استعمال کرتا ہے تخلص کہلاتا ہے۔ سمپل سی بات ہے، شاعر اپنی شاعری میں جو استعمال کرتا ہے اسے تخلص بولتے ہیں۔ ذیل کے جملوں سے تخلص کی نشاندہی کیجیے اور خالی جگہوں کو پر کریں۔ مرزا اسد اللہ خان غالب جو ہے کیا ہے ان کا تخلص ہے۔ اور ولی محمد نذیر جو ہے ان کا تخلص ہے۔ اور نواب مرزا خان داغ جو ہے ان کا تخلص ہے۔ اور قادر بادشاہ جو ہے برخ جو ہے ان کا تخلص ہے۔ سید احمد حسین جو ہے حسین جو ہے امجد جو کہ ان کا تخلص ہے۔ اس میں ذیل میں دیے گئے نام اسم خاص کی کسی قسم سے تعلق رکھتے ہیں وہ لکھا ہوگا۔ منا کسے بولتے ہیں، خلیل اللہ کسے بولتے ہیں، پدم شری کسے دیا گیا، خطاب میں آتا ہے خلیل اللہ جو ہے نام سے۔ اور امام ہند جو ہے دیے گئے سو ایوارڈز کے ذریعے۔ یہ سارا کا سارا آپ کیا کیجیے، اس کو
ویڈیو کو رکا کر اس کو جو ہے کیجیے، جبھی آپ کو جو ہے اس کے معنی سمجھ میں آئیں گے۔ میں پڑھا دینے سے، میں سمجھا دینے سے آپ کو نہیں آئے گا، تو اس کو کیا کیجیے، آپ جو ہے ویڈیو کو رکا کر جو پہلے جو میں بولی ہوں اس کے پیچھے جا کر جو ہے یہ دیکھیے۔ اب اس میں جو ہے کہ کیا کیا ہے بول کر دیکھ کر جو ہے آپ اس کا آنسر کیجیے، تب آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ علم ہے، حرف ہے، لقب ہے، کتاب ہے، تخلص ہے، جو ہے کون سی صورت ہے اس میں خاص کی نہیں، اس میں خاص کی سکتا، چھاؤں دھوپ، آزادی قیدی، دشمن کا اپوزٹ کیا آتا ہے، دوست آتا ہے، عرش فرش آتا ہے، صحرا مطلب ریگستان ہے، اس کا اپوزٹ آ کر گلشن آ سکتا ہے۔ اور جو ہے دیے گئے الفاظ کی متعدد سیم الفاظ میں جو ہے آپ لکھنا ہے، فطرت کا، فرش کا، دامن کا، گلشن کا اور رہبر کا، جو کہ آپ خود لکھیے اسے۔ خالی جگہوں کو دیے گئے مناسب الفاظ کی مدد سے پر کیجیے۔ آزادی، فطرت، بزم، قاتل، لاکھ، اب ڈیش بلائیں ایک نشیمن، جو ہے یہ آ کر آپ کو نظم سے دیا گیا ہے۔ تو آگے بڑھتے ہیں ویڈیو میں۔ قواعد، اس میں عام کی قسمیں کتنے ہیں؟ اس میں عام کی 5 قسمیں ہیں، یاد اچھا رکھیے، بار بار پوچھا گیا ہے، ٹیٹ میں اور ڈی ایس سی میں بھی پوچھے گا بار بار۔ تو اس میں عام کی جو ہے کتنی قسمیں ہیں؟ 5 قسمیں ہیں۔ اس میں ذات، اس میں کیفیت، اس میں اعلیٰ، اس میں ظرف، اس میں جمع۔ اس میں ذات جو ہے، اس میں ذات کسی چیز کا وہ نام ہے جس سے اس چیز کی حقیقت دوسری چیزوں سے الگ سمجھی جائے، مثلاً گھوڑا تیز دوڑتا ہے۔ اس میں ذات کیا ہے؟ اس میں ذات کسی چیز کا وہ نام، کسی بھی چیز کا وہ نام جو کہ وہ نام ہے جس سے اس چیز کی حقیقت دوسری چیزوں سے الگ سمجھی جائے۔ گھوڑا تیز دوڑتا ہے، اس کا اس جملے میں گھوڑا اس میں ذات ہے جو اپنی رفتار کی وجہ سے الگ پہچانا جاتا ہے۔ وہ اسم جو کسی کی ذات، وصف یا خصوصیت کی بنا پر رکھا جائے، اس میں ذات کہلاتا ہے۔ اس جملے میں کیا ہے؟ گھوڑا اس میں ذات ہے جو اپنی رفتار کی وجہ سے جو الگ پہچانا جاتا ہے، اسے ہے کہ اس میں ذات کہتے ہیں۔ تو آگے بڑھتے ہیں۔ اس میں ذات کی جو ہے آپ اس کو پہچانیے ہوگا ڈالے۔ ہمارے محلے میں ایک ہاتھی رہتا ہے، اب کون سا ہاتھی جو ہے آتا ہے، کاغذ سفید ہے، سفید جو ہے اس میں ذات میں آتا ہے، اس میں گھوڑا نہیں، صفت یا خصوصیات بیان ہوئی ہے نا، اسی لیے جو ہے گھوڑے سے جو ہے تیز کی خصوصیت بیان ہوتی ہے، تو اس میں جو ہے کاغذ جو ہے سفید سے جو ہے اس کی خصوصیت بیان ہوتی ہے۔ تو آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ تو چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ اس میں کیفیت وہ اسم ہے جو کسی کیفیت یا حالت کو ظاہر کرے۔ مجھے بھوک لگی ہے، اب بھوک لگی ہے، اس جملے میں بھوک اس میں کیفیت ہے جو کسی کی حالت بتلا رہی ہے۔ یہ نام دکھائی نہیں دیتے لیکن انہیں محسوس کیا جا سکتا ہے، مثلاً درد، پیاس، خوشی، اندھیرا وغیرہ جو ہے کیفیت میں آتے ہیں۔ وہ اسم جس سے کوئی حالت یا کیفیت یا احساس کا اظہار ہو، اس میں کیفیت کہلاتا ہے۔ اس میں کیفیت میں کیا کیا آتے ہیں؟ درد آتا ہے، پیاس آتا ہے، خوشی آتی ہے، اندھیرا آتا ہے وغیرہ سب جو ہے اس میں کیفیت میں حالات یا کیفیت احساس کا اظہار ہو، اس میں کیفیت کہلاتا ہے۔ اب جو ہے آپ اس کو کیفیت کے ڈالیے۔ شاہد کی جو ہے شرارت زیادہ ہو گئی ہے، آج اندھیرا بہت ہے، سب کیفیت میں آتے ہیں، سب لکھو۔ اور اس میں اعلیٰ، وہ اسم ہے جو کسی اوزار یا ہتھیار کا نام ہو، اس میں اعلیٰ کہلاتا ہے۔ چاقو سے سبزی کاٹتے ہیں، اس جملے میں چاقو اس میں اعلیٰ ہے جو ترکاری کاٹنے کے لیے بطور اعلیٰ استعمال ہوتا ہے۔ تو ترکاری کاٹنے کے لیے جو استعمال ہوتا ہے اعلیٰ، وہ کیا ہے؟ چاقو ہے۔ تو یہ کس کی حقیقت ہے؟ اس میں اعلیٰ کی خصوصیت ہے۔ تو کسی اوزار یا
اعلیٰ کے نام کو اس میں ذات کہتے ہیں. اوزار یا اعلیٰ کے نام کو کیا کہتے ہیں؟ اس میں ذات. اس میں ذات جو ہے وہ ہے اس میں علامت ہے وہ. اور دوسرا دیکھتے ہیں. چلیے آگے بڑھتے ہیں. اس میں ظرف. اس میں ظرف کیا ہے؟ وہ اس میں جو مکان، مقام وغیرہ زمانے کو ظاہر کرے اس میں ظرف کہلاتا ہے. اس میں ظرف کیا ہے؟ مکان کو، مقام کو، وقت کو ظاہر کرنا اس میں ظرف کہلاتا ہے. طلباء اسکول جا رہے ہیں. اس جملے میں اسکول اس میں ظرف ہے جو ایک مقام کو ظاہر کر رہا ہے. وہ وقت یا جگہ کے نام کو اس میں ظرف کہتے ہیں. وقت یا جگہ کے نام کو کیا کہتے ہیں؟ ظرف. اس میں ظرف کہتے ہیں. تو اس کو آپ کرنے سے جو ہے آپ کو اچھے سے سمجھ میں آئے گا. آگے بڑھتے ہیں. اس میں جمع. اس میں جمع وہ اسم ہے جو لفظ کے اعتبار سے واحد ہو لیکن معنی کے اعتبار سے جمع ہو. قطار میں کھڑے رہو. یہاں پر جو ہے قطار جو ہے جمع ہے. اس جملے میں قطار اس میں جمع ہے. قطار دیکھنے میں واحد ہے مگر قطار میں ایک سے زائد افراد ہوتے ہیں. جب ہم لائن میں ٹہرتے ہیں تو کیا ہے؟ وہ بہت سارے ٹہرتے ہیں. تو اس طرح سے جو ہے وہ جو قطار اس میں جمع ہے. قطار دیکھنے میں واحد ہے مگر قطار میں ایک سے زائد افراد ہوتے ہیں تو وہ اس میں جمع کہلاتے ہیں. وہ اسم جو بظاہر واحد ہو لیکن حقیقت سے کئی اسموں کا مجموعہ ہو اس میں جمع کہلاتا ہے. وہ اسم جو بظاہر واحد ہو لیکن حقیقت میں کئی اسموں کا مجموعہ کہلاتا ہے اس میں جمع کہلاتا ہے. اس کے بعد ذیل کے جملے پڑھے اور اس جملے میں اس میں جمع کی نشاندہی کی ہے. فوج کا نظم و ضبط مثالی ہوتا ہے. ہندوستانی کرکٹ ٹیم جو ہے اچھا مظاہرہ کر رہی ہے. سلیم کی بارات 10 بجے نکلے گی. یہاں پر دیکھیے یہاں پر فوج جو ہے جمع ہے. ہندوستانی کرکٹ ٹیم جو ہے جمع ہے اور بارات آ کر بھی جو ہے جمع ہے. اور جو ہے آگے بڑھتے ہیں. تو میدانوں میں یہ ضرورت نہیں. آگے بڑھتے ہیں. اس میں آ کر کون سا ہے؟ ذیل کے مندرجہ الفاظ کے ازداد کی نشاندہی کیجیے. یہاں پر شاہ ہے. شاہ کا جو ہے اپوزٹ کیا آتا ہے؟ گدھا. شاہ کا گدھا آتا ہے. اور جو ہے عقل مند کا بیوقوف آتا ہے. عقل مند بیوقوف. اعلیٰ ادنا آتا ہے. امیر غریب آتا ہے. نیکی بدی آتا ہے. بر بہر آتا ہے. تو یہ آپ کے ضد ہو گئے. آگے بڑھتے ہیں. اس میں آ کر جو ہے آپ واحد جمع کیجیے بول کر دیے گئے. مندر، منادر، مسجد، مساجد، ورقہ، اوراق، سبق، اسباق، شعر، اشعار، شاعر، شعراء. اچھا تو رموز و اوقاف کا دیکھیے. رموز و اوقاف میں جو ہے اس کو کیا کہتے ہیں دیکھیں گے ہم. جو کہ علامت ہے لگائی گئی ہے. پہلے خاتمے کا دیکھیے. خاتمہ آ کر فل اسٹاپ ہے. انگریزی میں اسے فل اسٹاپ کہتے ہیں. جملہ ختم ہونے کے بعد آخر میں جو ہم لگاتے ہیں علامت لگاتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں؟ فل اسٹاپ یا خاتمہ. یہاں پر بھی لگائی گئی جس طرح کی علامت ایسی رہتی ہے جس کو ہے نا کہ خاتمہ کہتے ہیں. اس کے بعد دیکھیے آگے بڑھتے ہیں. حامد ایک خوشحال آدمی ہے. یہاں پر حامد ایک خوشحال آدمی ہے اور کر یہاں پر ختم ہو گئی تو بات لگا دیا ہے. اب یہ جو ہے اب پڑھ لیجئے. اس کے بعد سختہ دیکھیے. سختے کی جو علامت ہے اس کو کامہ بھی کہتے ہیں. کامہ جو ہے ٹھہراؤ کے لیے جو نشان ایسا ہے تو یہ علامت مختصر ٹھہراؤ کے لیے استعمال کی جاتی ہے. مثلا ہندوستان میں ہندو ہے. ہندو بولنے کے بعد جو کیا ہے وہاں پر جو ہے کامہ لگایا گیا ہے. ہندو کے بعد جو ہے کامہ لگایا گیا ہے. اس کے بعد مسلم کے بعد کامہ لگایا. سکھ اور عیسائی بستے ہیں جو کہ یہاں پر دیکھیے ٹھہراؤ کے لیے یعنی کہ خاتمے کی بھی آپ کو فل اسٹاپ کی بھی شکل دیکھنے کو ملے گی. تو آگے بڑھتے ہیں. نیکسٹ آ کر
وقفہ، وقفے کو ہم کیا کہتے ہیں انگریزی میں؟ سیمی کولن کہتے ہیں، وقفے کو سیمی کولن کہتے ہیں، وقفے کو سیمی کولن کہتے ہیں، جس کی شکل جو ہے اس طرح سے ہے، جو کہ ہوں ایسا کر کے ایسا، جو کہ یہ علامت طویل ٹھہراؤ کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ طویل ٹھہراؤ کے ایسا جو بھی ہم پڑھتے ہیں اس کو ٹھہرنے کے واسطے جو استعمال کرتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ سیمی کولن کہتے ہیں۔ اس میں جو ہے آپ کو فرق تھوڑا سا ہے کما اور سیمی کولن میں، وقفے میں۔ تو جو بولے گا وہ کاٹے گا، جو بوئے گا وہ کاٹے گا۔ یہاں پر جو بوئے گا بول کر جو ہے ٹھہراؤ کرے ہیں، اور یہاں پر دیکھیں جو بوئے گا پر جو ہے ٹھہراؤ کرے ہیں، تو کاٹے گا پر نہیں، تو وقفہ جو ہے سیمی کولن میں آتا ہے۔ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، یہاں پر دیکھیں دوسری مثال، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، اور دکھ درد ہوں گے آفت لوگے، اور اس کے بعد محنت کرو گے تو کامیاب ہوگے۔ اس طرح سے یہاں پر آپ کیا کیجئے، اس کو کرنے سے آپ کو بھی جو ہے وقفے کا، سیمی کولن کا پریکٹس ہو جائے گی۔ اس میں ہی پریکٹس کر لیں تو آپ جو ہے امتحان میں اس طرح سے یا سیم آ سکتا بھی ہے، ٹیکسٹ بک سے سیم، یا پھر الگ سے بھی پوچھے تو آپ لکھنے کے قابل ہونا چاہیے۔ اسی لیے یہ سارے جو ہے میں پریکٹس کر کے ڈال دی، تو آپ کیا کرتے ہیں دیکھتی ہیں گچو رہ جاتی ہیں، لیکن آپ خود جو ہے ویڈیو کو پاس کر کے یعنی کہ اسٹاپ کر کے یعنی کہ رک کر جو ہے آپ اس کو کیجئے، اس کو کرنے کا کیجئے، تبھی آپ کو جو ہے پڑھنے میں بھی اور سمجھنے بھی آسانی ہوگی۔ تو رابطہ جو ہے کولن ہے، رابطے کا ہم انگریزی میں کیا کہتے ہیں؟ کولن کی نشانی یہاں پر دی گئی ہے، کولن کی نشانی یہاں پر دی گئی ہے۔ وہ مختلف بیانات میں رابطہ کے لیے یہ علامت استعمال کی جاتی ہے۔ یہ علامت کیا ہے، کس کے واسطے استعمال کی جاتی ہے؟ مختلف بیانات کے لیے۔ مختلف بیان اب شروع کرتے وقت جو ہے اس طرح سے ڈال کر جو ہے اس طرح سے ڈالتے ہیں ہم، تو وہ رابطے میں آتا ہے۔ تو کس میں آتا ہے؟ رابطے میں آتا ہے۔ مثلاً آندھرا پردیش کے اہم دریا رابطہ رکھ کر، یہاں پر دیکھیں آندھرا پردیش کے اہم دریا رابطہ رکھ کر یہاں پر رابطہ رکھا گیا ہے، اور کرشنا ہے، گوداوری ہے، تنگا بھدرا ہے بول کر دیا گیا ہے۔ اس کے بعد درج ذیل جملے میں اور مناسب جگہوں پر رابطہ لگاتے ہوئے جملے لکھیے۔ اس میں بھی آپ جو ہے کیا کیجئے، رابطہ لگاتے ہوئے جملہ کر کے اس کو پریکٹس کر لیجئے۔ اس کو پریکٹس کر لینے سے آپ کو اچھے سے سمجھ میں آئے گا، اور امتحان میں بھی آپ کو تکلیف نہیں ہوگی۔ تو آگے بڑھتے ہیں، اس میں آ کر سوالیہ کو کیا کہتے ہیں؟ یہاں پر سوالیہ نشان کو کوشچن مارک بھی کہتے ہیں۔ سوالیہ نشان یعنی کہ اس طرح سے آتا ہے تو سوالیہ نشان ہے یہ۔ سوالیہ نشان جملہ جو حرف استفہام جو حرف جو ہے استفہام کیسے، کب، کیوں، کہاں، کس طرح وغیرہ کو جو ہے وغیرہ سے جو بنتے ہیں ان کے آخر میں سوالیہ نشان لگایا جاتا ہے۔ اس طرح کے حروف جو بنتے ہیں سوالیہ کے، تو آخر میں کیا لگایا جاتا ہے؟ نشان، سوالیہ کا نشان۔ آپ کا نام کیا ہے؟ آپ کا نام کیا ہے بول کر یہاں سوالیہ کا نشان لگایا۔ کیا بنا ہے یہاں پر؟ آپ کا نام کیا ہے بول کر دیا گیا ہے، تو اس کو سوالیہ نشان لگایا گیا ہے۔ اسی طرح آپ نے کیا لکھا، یہ کس کی تختی ہے، یہ سب کچھ آپ کیجئے۔ منصوبہ دیے گئے ہیں، ضد دیے گئے ہیں، یہاں پر ضد کو جو ہے میچ کرنا ہے، جوڑ لگانا ہے۔ محبت سے کیا؟ محبت، نفرت، رات دن، خوشبو بدبو، صحرا گلشن، جنت دوزخ۔ اور واحد جمع میں بھی آپ کو جو ہے منظر، مناظر، جنگل، جنگلات، مقام کا مقامات، علم کا علوم، ملک کا ممالک آئے گا۔ تو یہ دیکھیں رمیز و اوقاف میں جو ہے اور جو ہے تفصیلہ کا جو دیا گیا ہے، تفصیلہ کی نشاندہی ایسی ہے، ایسا کر کے ایسا ڈالتے سو تفصیلہ۔
جو بھی ہم پیراگراف لکھتے ہیں تب جو ہے اس کو کولن وتھ ڈیش کر کے ڈالتے ہیں، تو انگریزی میں اس کو کولن وتھ ڈیش کہتے ہیں۔ یہ علامت طویل اقتباس یا فہرست سے پیشتر استعمال کی جاتی ہے۔ مثلاً جناب عبدالکلام نے کہا، مثال کے طور پر جو ہے جناب عبدالکلام نے کہا، عالم وہ ہے جو دوسروں کو جانتا ہے۔ عالم وہ ہے جو دوسروں کو جانتا ہے، وہ اگر کہاں ہے تو آگے بڑھتے ہیں اور اس میں آپ کو مثالیں دیے گئے ہیں۔ احمد نے کہا میں ترقی کروں گا۔ اس طرح سے آپ جو ہے اس کا تفصیلہ لکھیے۔ تو آگے دیکھیے علامت فجائیہ۔ علامت فجائیہ کو انگریزی میں ایکسکلیمیٹری سینٹنس بھی کہتے ہیں، جو یہاں پر دیا گیا ہے۔ اس کی نشاندہی یہ ہے، تو جب متکلم اپنے دلی جذبات کا اظہار کرے تو یہ علامت استعمال کی جاتی ہے۔ متکلم اپنے دلی جذبات کا اظہار کرے تو یہ علامت استعمال کی جاتی ہے۔ شاباش، شاباش بول کر جو ہے یہاں پر دیا گیا ہے، تو اس کی نشاندہی یہ ہے، یہاں پر دی گئی ہے، یہ ہے نشاندہی۔ تم نے بہت اچھا کام کیا، جو کہ علامت فجائیہ کہتے ہیں۔ حرف فجائیہ میں بھی آیا ہے، تو دھیان سے کیجیے، حرف فجائیہ ہے یا علامت فجائیہ ہے بول کر جب ریڈ کرتے وقت جو ہے کنفیوز نہ ہونا آپ۔ اسی لیے جو ہے میں کہتی ہوں کہ یہ جو آپ پریکٹس کریں گے تو آپ بار بار جو ہے اس کو مشق کر کے جو ہے سیکھنا ہے آپ کو۔ خواسین، یعنی خواسین کو کیا کہتے ہیں؟ خواسین آ کر اس کی شکل ایسی ہے خواسین کی، تو خواسین کو ہم بریکٹس بھی کہتے ہیں انگریزی میں۔ کسی عبارت یا لفظ کو توضیح و تشریح کو خواسین میں لکھا جاتا ہے۔ توضیح و تشریح کو خواسین میں لکھا جاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر جو ہے شاہجہاں جو ہے کیا ہے یہاں پر مغلیہ شہنشاہ نے تاج محل کی تعمیر کی۔ مغلیہ شہنشاہ نے شاہجہاں بول کر اس میں خواسین میں لکھے ہیں، شاہجہاں بول کر نہیں، مغلیہ شہنشاہ بول کر، جو کہ شاہجہاں جو ہے مغلیہ شہنشاہ تھے اور انہوں نے تاج محل کی تعمیر کی۔ اب جو ہے خواسین کا استعمال سبق میں جو ہے دیا گیا اور ٹیٹ میں بھی پوچھے گا ضرور سے، کیونکہ نیو سلیبس سے ہے تو محاورے جو ہے پرانی ٹیکسٹ بک میں نہیں ہے، تو اس میں دیا گیا ہے، تو سلیبس میں بھی ہے، ٹیٹ میں بھی ہے اور ڈی ایس میں بھی ہے، دو میں بھی کام آئے گا۔ تو محاورے کے لغوی معنی ہیں، محاورے کے لغوی معنی کیا ہے؟ گفتگو کرنا، لیکن اصطلاح میں ان دو یا دو سے زائد الفاظ کے مجموعے کو محاورہ کہتے ہیں۔ دو یا دو سے زیادہ زائد الفاظ کے مجموعے کو کیا کہتے ہیں؟ محاورے کہتے ہیں، جس کے معنی لغوی یا حقیقی نہیں بلکہ مجازی یا غیر حقیقی ہو۔ جس کے معنی کیسے ہونا چاہے؟ لغوی نہیں، لغوی یا حقیقی نہیں ہونا چاہیے، حقیقت میں نہیں ہونا چاہیے، بلکہ مجازی یا غیر حقیقی، مجازی اور غیر حقیقی معنی میں لیا جاتا ہے۔ اس کو نوٹ کیجئے، بہت امپورٹنٹ ہے۔ مثلاً آگ پانی میں لگانا، آگ پانی میں لگانا محاورہ ہے۔ محاورہ آگ پانی میں لگانا محاورہ ہے۔ اس کے مجازی معنی ہے جہاں لڑائی نہ ہوتی وہ وہاں لڑائی کر دینا، جہاں لڑائی نہ ہوتی وہ وہاں لڑائی کر دینا۔ فتنہ برپا کرنا، کوئی ناممکن کام کر دکھانا۔ فتنہ برپا کرنا، کوئی ناممکن کام جو ہے کر دکھانا وغیرہ، یہ سارے جو ہے محاورے ہیں۔ تو محاورہ ان الفاظ کے مجموعے کو کہتے ہیں جو حقیقت معنی کے بجائے مجازی معنی میں مشتمل ہو۔ حقیقت میں نہیں رہتا وہاں پر، مجازی معنی وہاں کی مجاز کے معنی میں رہتا، اسے کیا بولتے ہیں؟ محاورہ کہتے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں۔ محاورے میں ہم تبدیل نہیں کر سکتے، جیسا کہ چند اردو محاورے ہیں۔ چند اردو محاورے کیا ہے؟
9 2 11 होना, 9 2 11 होना जो कि डर कर 9 2 11 हो गया और को बोलते हैं ना हम। अंगूर खट्टे होना, अंगूर खट्टे होना मतलब क्या है, वो एक मिसाल मुहावरा देते हैं। और आसमान सर पर उठाना, यानी जो भी कोई भी बात आ गई तो आसमान जो है सर पर क्यों उठा लिया है और कर बोलते हैं उस तरह से। चिरागपा होना, चिरागपा होना, यहाँ पर चिरागपा होना अगर दिया है। चुंटी के पर निकलना, चुंटी के पर निकलना भी एक मुहावरा है। तो टोपी उछालना वगैरह भी ये भी एक मुहावरा है। तो इस तरह से क्या है, दर्ज झेल जुमलों में मुहावरों की निशानदेही कीजिए और लिखिए। दोपहर 2 बजे अमजद के पेट में चूहे दौड़ने लगे। दोपहर 2 बजे अमजद के पेट में चूहे दौड़ने लगे। और इम्तिहान में कामयाबी की खबर सुनकर मेरी जान में जान आई। तो इम्तिहान में पास होने के बाद जो है जान में जान आती ही है सबको। तो इसको देख लीजिए आप और इसका जो है मुहावरा निशानदेही डालिए। मुहावरा निशानदेही कौन सा डालना है, इसमें चूहे दौड़ रहे हैं डालना है। यहाँ पर क्या, चूहे दौड़ रहे हैं, मेरी जान में जान आ गई है। और यहाँ पर जो है जब ज़मींदार के इल्म बढ़ने लगे तो मज़दूरों की सर उठाना शुरू कर दिया। और महमूद आस्तीन का सांप निकला, महमूद क्या हुआ, आस्तीन का सांप निकला। इस तरह से जरदार की उसके बाद देखिए ज़रबुल मिसाल भी जो है नए साल सिलेबस में दिया गया है, तो ज़रूर से पढ़ना, इसे इम्पॉर्टेंट है ये भी। ज़रूर से इसमें से भी 1-2 सवालात आते हैं। ज़रबुल मिसाल को कहावतें भी कहते हैं। ज़रबुल मिसाल को क्या कहते हैं हम, कहावतें भी कहते हैं। ये सैकड़ों साल के तजुर्बात, मुशाहिदात और वाक़ियात के हक़ाइक़ की बुनियाद पर इस्तेमाल किए हुए हैं। तो ये ज़रबुल मिसाल को कहावतें कहते हैं। ये सैकड़ों साल यानी कि कई सालों पहले के तजुर्बात, मुशाहिदात और वाक़ियात के हक़ाइक़ की बुनियाद पर इस्तेमाल किए हुए वो मख़सूस जुमले हैं जो मख़सूस मौक़ों पर बार बार अदा होते हैं। जैसे नाच न जाने आंगन टेढ़ा, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, मसलन जो है नाच न जाने आंगन टेढ़ा बोलकर। और 900 चूहे खा के बिल्ली जो है हज को चली। 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली, ये भी एक ज़रबुल मिसाल है। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ये भी जो है एक मिसाल है। ऊंची दुकान फीका पकवान जो है, ये भी एक ज़रबुल मिसाल है। इसके मिसालें हैं जो कि सैकड़ों के तजुर्बात, मुशाहिदात और वाक़ियात के हक़ाइक़ की बिना पर इस्तेमाल किए जाते हैं। अब ये बोलने का मकसद क्या है, ये क्या चंद जुमले जो अरसे दराज से किसी ख़ास मौके पर बार बार बोले जाते हैं और इनके असली मानों से हटकर क्या है, कुछ और मानी देते हैं, उसे ज़रबुल मिसाल या कहावतें कहते हैं। इसे भी क्या कहते हैं, कहावतें भी कहते हैं। ज़रबुल मिसाल को कहावतें भी कहते हैं। आपके सिलेबस में है, देख लीजिए, चेक कर लीजिए। सिलेबस की वीडियो नहीं देखे तो देख लीजिए, ऊपर आई बटन में भी मैं लिंक दूंगी और जो है एंड स्क्रीन पर भी कार्ड आएंगे तो वहाँ से देख लीजिए उसकी वीडियो। तो यहाँ पर एक या चंद जुमले जो अरसे दराज से किसी ख़ास मौके पर बार बार बोले जाते हैं और इनके असली मानों से हटकर कुछ और मानी देते हैं, ज़रबुल मिसाल या कहावतें कहलाते हैं। ज़रबुल मिसाल के पस से पश्त कोई हिकायत, तारीख़ी वाक़िया, मजहबी अक़ीदा, तजुर्बाती नज़रिया, मुशाहिदात या समाजी रस्म व रिवाज की कुछ क़दरें पोशीदा होती हैं। तो इसकी जो है कुछ
समाजी रस्म और रिवाज की कुछ खदरें पोशीदा होती हैं। ज़रबुल मिसाल पूरा जुमला, ज़रबुल मिसाल जो है पूरा जुमला होता है। इसका सब भी है ना कि जो है जुमला में होता है, जो इजाफी जुमलों के बगैर भी पूरा मफहूम अदा करता है। जुमलों में यानी कि क्या हो जाता है, पूरा मफहूम, यानी कि पूरा सबक इसमें अदा हो जाता है, मफहूम अदा होता है। ज़रबुल अल मिसाल में भी कोई तब्दीली मुमकिन नहीं। ज़रबुल मिसाल हो या ज़रबुल अल मिसाल हो, कोई तब्दीली नहीं बोलकर बोलते हैं। ज़रबुल अल मिसाल है वो, तो उसके बाद जो है इसमें कैसा तब्दीली नहीं, देखिए पूरा आ जाता है नहीं। जैसा कि यहाँ पर क्या है, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। अब जिसको नहीं आता वो आकर कुछ भी बोलता है क्या, यानी नाचने वाला को जो है ये नहीं वो नहीं, ऐसा नहीं वैसा नहीं वगैरह नहीं, नाच आ गया तो अच्छा नाचती हूँ, उनको ऐसा नहीं हना वैसा नहीं हना नहीं बोलना नहीं, इसीलिए वो बोल रहे हैं। और इसमें आकर चूहे जो क्या करी, बिल्ली जो है चूहों को खाकर है ना हज को चली, 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली बोलकर एक मिसाल है वो। उल्टा चोर कोतवाल को डाले, यानी डांटे मतलब क्या, उल्टा चोर रहता है लेकिन जो है उसको पकड़ने आया थी, उसे छेने की डांटने लगा। उल्टा चोर कोतवाल को ही डांटने लगा बोलकर। ऊंची दुकान फीका पकवान, यानी कि दुकान तो ऊंची है मगर पकवान कैसा है वहाँ पर, फीका है बोलकर। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए अभी दिए गए मिसालों से जो है ज़रबुल अल मिसाल को जुमलों में इस्तेमाल करते हैं, इस्तेमाल कीजिए। जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस, और जो है जो गरजता है बरसता नहीं, वो बरसता नहीं। धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का, जंगल में मोर ना चाकस ने देखा, कुत्ता घर का ना घाट का। जो या जुमलों को रोज़मर्रा कहते हैं। कैसा, रोज़मर्रा में, रोज़मर्रा के लग़वी माने हैं रोज़मर्रा, रोज़मर्रा के लग़वी माने हर रोज़ की गुफ्तगू, हर रोज़ जो भी हम बात करते हैं बोलते हैं, बोल चाल वगैरह, इस इस्तिलाह में उन अल्फाज या जुमलों को रोज़मर्रा कहते हैं जो हर रोज़ की ज़िंदगी में बोले जाते हैं, जिनको अहले ज़बान ने अपनी तहरीर या तकरीर में अपनाया हो। रोज़मर्रा के अल्फाज के असली मानों ही में इस्तेमाल होते हैं। इन जुमलों को गौर से पढ़िए। हमारा रोज़ का ये मामूल है, हमारा रोज़ का ये मामूल है। बार बार क्यों सताते हो, 2-4 दिन में आपका क़र्ज़ा अदा कर दूँगा। ये जो है रोज़मर्रा में हम बोलते हैं, रोज़मर्रा यानी कि हमारा रोज़ का यही मामला है। अब जो करते हैं हम काम, तो हमारा यही रोज़ का मामला है होकर, हम पढ़ते हैं तो रोज़ का यही मामला है होकर। अब बार बार क्यों सताते हमारे को मालूम है लो बोलकर। अब 2-4 दिन में आपका क़र्ज़ा अदा कर दूँगा बोलकर जो है बोलते रहते हैं ना, क़र्ज़ लिए सवालों को। इन जुमलों में ख़त कुशीदा अल्फाज रोज़मर्रा में हैं, तो रोज़मर्रा में भी कोई तब्दीली मुमकिन नहीं है। रोज़मर्रा के कामों में भी जो है कोई तब्दीली मुमकिन है। रोज़मर्रा असल में रोज़मर्रा अल्फाज की एक ख़ास किस्म की तरतीब है, जिनको अहले ज़बान ने अपना लिया है। यहाँ पर देखिए दर्जे झेल जुमलों में खाली जगहों को देखिए, क्या आजमाइश परखना आएगा। इत्तेफाक, अलिफ से जो है इत्तेफाक, अचानक, अदना छोटा,
اور اشرفی سونے کا سکہ، اشرفی کیا ہے؟ سونے کا سکہ۔ اعتراض، مخالفت، نکتہ چینی، امیدوار، خواہش رکھنے والا، انتظام، بندوبست، احسان، اچھا سلوک، نیکی کرنا۔ عرض و سماع، اطاعت کا فرما برداری، اطاعت کیا ہے؟ فرما برداری۔ افضل کیا ہے؟ بہترین۔ امین کیا ہے؟ امانت رکھنے والا۔ یکتا کیا ہے؟ اکیلا۔ اور جو ہے آگے بڑھتے ہیں، اس میں بخشش جو ہے عطا کرنا، بخشش کیا ہے؟ عطا کرنا۔ برداشت جو ہے برداشت سہنا، بشر انسان، بہانہ ہلا کرنا، ٹال مٹول۔ بد دیانت کا بے ایمان والا۔ بزم محفل، بہادر، دلیر، نڈر۔ اور پے سے کون سے آتے ہیں؟ پروردگار، پالنے والا۔ پشمینہ یعنی کہ شرمندہ ہونا، پیش آ کر، ہنرمند، ہنر دھندہ کرنے والا ہو کر۔ پرورش جو ہے دیکھ بھال کرتے سو، پوشیدہ چھپا ہوا۔ فہم بولے تو لگاتار۔ اس کے بعد آگے دیکھیے تاثیر، اثر، خاصیت جو ہے تاثیر میں آتے ہیں۔ تبلیغ ہے تو پہنچانا، ترجیح بولے تو فوقیت دینا، تمیز ہے تو سلیقہ، تاریک کا تو اندھیرا، اور تخلیق بولے تو پیدا کرنا، اور ترکیب بولے تو طریقہ، ڈھنگ، سکھانا۔ ٹال مٹول، ہلے کر کر وقت گزارنا۔ اور جو ہے ٹریجڈی ہے تو ٹریجڈی ہے تو علمی۔ اس کے بعد ثاقب بولے تو روشن، چمکدار۔ ثقافت و تہذیب، ثبوت، گواہی، سچائی۔ ثنا خوانی تو تعریف کرنا۔ جہاں نثار بولے تو جان فدا کرنا، جان فدا ہونا۔ جگ سیوک ہوتا ہے عوام کی خدمت کرنے والا۔ جدوجہد، کوشش، دوڑ دھوپ بھی آ سکتا۔ چاک بولے تو چاک یہاں پر ہے چاک پھاڑنا۔ اور جو ہے چراغ ہوتا ہے آسمان۔ اور اس کا حسن و سلوک کا اچھا برتاؤ، حقیقت، سچائی۔ خطا کا جو ہے غلطی، قصور۔ خواب دیدہ ہوتا سویا ہوا، خواب دیدہ بولے تو سویا ہوا۔ خلیفہ ہوتا نائب، بادشاہ۔ خیانت بولے تو دھوکہ، بے ایمانی۔ ابدال سے دارالسلطنت، پائے تخت، دام، قیمت، دانش، عقل، درس، سبق، تعلیم۔ دستاویزات، تحریری کاغذ، دھمکی، ڈرانا، ویرانگی، تنبیہ کرنا۔ داروغہ، چوکیدار۔ دامن، کنارہ۔ درخواست، عرض کرنا، گزارش کرنا۔ درشن تو دیدار۔ دھرم بولے تو مذہب۔ دیا تو چراغ۔ ڈگر بولے تو شاہی راستہ۔ ڈگمگ بولے تو غیر یقینی حالت۔ ذات، نسل۔ ذاتی ہے تو نجی، شخصی۔ اور رابطہ بولے تو میل جول۔ راج، سلطنت۔ راج کیا ہے؟ سلطنت۔ راز، پوشیدہ بات۔ رام، حسین، ہندوؤں کا ایک دیوتا، اور رام۔ اور رتبہ، مرتبہ۔ رحمان، مہربانی کرنے والا۔ رخصت ہوتا روانگی، چھٹی۔ ردائیں تو چادر، ردائیں بولے تو چادر۔ رشوت کا تو ناجائز، نظرنا۔ رعایا بولے تو عوام، لوگ۔ رہبر، راستہ بتانے والا۔ رہزن، لیڈرا، مسافروں کو لوٹنے والا۔
اور زاہد پرہیزگار، زرو جواہر بولے تو سونا ہیرے، زندگی حیات، رزق برق شان و شوکت، رزن بولے تو عورت، زوجین بولے تو کیا ہے، زن بولے تو عورت، زوجین بولے تو میاں بیوی. یہ امپورٹنٹ ہے، دیکھیے زن زوجین. اور سخاوت، خیاسی، سرور خوشی، اور سود و تو بیاج، سرشار و تو سرشار، لبالب پلکتا چھلکتا، سرشار بولے تو لبالب اور پلکتا ہوا. سعادت خوشی نصیبی نیکی بھلائی، سود بولے سوداگر تاجر، شاداب ہرا بھرا. شاہ بادشاہ، شفقت محبت مہربانی، سوداگر جو ہے صداق سچا، صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی، وہ مسلمان جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے. صبا وہ ہوا جو مشرق سے چلتی ہے، صبح کی ہوا. صحت تندرست، صحرا بیابان ریگستان، صدا آواز، صدقہ خیرات. ضابطہ قانون قائد، ضبط جو ہے روک ٹوک. زخم بہت بڑا. ضمانت ذمہ داری، کسی کے بدلے لین دین کا وعدہ کرنا. تعاون ایک مہلک بیماری. طرز جو ہے طریقہ انداز. تمانچہ تھپڑ، طبقہ. گروہ طالب آکر آرزو. اور جو ہے ظالم ظلم کرنے والا. ظلمت اندھیرا. ظہور اظہار. ظرفت دھمکی. خوش طبع. ظلم و ستم بے حد ظلم و زیادتی. عجب حیرت. عقل مند ہوش مند. فراست. الصبح بہت سویرے. عیاں ظاہر. عذاب سزا. علامت نشانی. عیادت بیمار کی کیفیت معلوم کرنا. غارت لوٹ کسوٹ. اور غائب پوشیدہ. غیبت کسی کے پیٹ پیچھے جو ہے برا کہنا. فتحین جیتنے والے. فردوس جنت. فضل و کرم جو ہے عنایت کرنا. فطرت آگر قدرت. فیض آگر برکت. قتل آگر خونی، قتل کرنے والا. قبولیت اپنانا. خصاب ذبح کرنے والا. قلب دل. اور کاشت آگر جو ہے کھیتی باڑی. کامل ماہر. کرایہ نامہ کرایہ دار کی جانب سے اقرار نامہ. کرشمے کرامت. اور کمر بستہ جو ہے موجود مسلح. اور جو ہے کمک مدد کرنا. کمک جو ہے مدد. کمنڈل جو ہے مٹی یا لکڑی کا برتن جو سادھو استعمال کرتے ہیں. دو کھٹراؤں لکڑی کی چوٹی. کھٹراؤں جو ہے کمنڈل جو ہے مٹی یا لکڑی کا برتن جو سادھو استعمال کرتے ہیں. کھٹراؤں تو لکڑی کی چوٹی. چوٹی لکھی. گلزار باغ. گلریز پھول جھڑی. گپ تو سخت اندھیرا. گپاں ہیں تو غاریں. لالچی حریص. لشکر فوج. لہجہ گفتگو کا انداز.
لوٹیا چھوٹا سا لوٹا، لوٹیا تو لوٹے کو لوٹیا بولتے ہیں، لونڈی باندی، محروم مجروم جرم کرنے والا، مدعا مقصد۔ یہ جو ہے آپ سارے کا سارے پڑھ لیجیے، آپ میں رکاتی ہوں آپ کو۔ اب میم ہے، نون ہے، پاک منتقل ایک جگہ سے دوسری جگہ بدلنا، منزل ٹھہرنے کا مقام، موذی مرض مہلک بیماری، اور جو ہے محفوظ صحیح سلامت، مد نظر وہ چیز جو نگاہ کے سامنے ہو، ارادہ مسبب جو ہے وجہ، مصروف جو ہے مشغول، مقبولیت شہرت، ممنوع منع کیا گیا ناجائز، منت جو ہے عاجزی، خواہش مند، منصوف آ کر انصاف کرنے والا، اور جو ہے نجات آ کر چھٹکارا، نظریات آ کر قاعدے، نظریات قاعدے، نیست و نابود کرنا، فنا کر دینا، جو کہ محاورے میں ہے۔ نشیمن والے تو نشیمن جو ہے گھونسلہ، اور وادی آ کر دو پہاڑوں کے درمیان کی زمین، وقف والے تو آگاہ، وصیت والے تو زندگی کے آخری لمحوں میں ہدایت کرنا کہ میرے بعد ایسا کرنا، ہم راہ والے تو ساتھ چلنے والا۔ تو یہاں تک جو ہے آپ کے گرامر اردو کا یہ پہلی جو ہے یہاں تک جو ہے ختم ہو گیا ہے، پورا گرامر کمپلیٹ پورا دیکھے ہیں آپ۔ اس کو جو ہے 1 سے 4 بار جو ہے دیکھ لیجئے، پریکٹس کیجئے، بنا پریکٹس کے آپ کو نہیں آئے گا، پریکٹس کرنا تو ضروری ہے۔ یہ جو ہے پورا دیکھ کر جو ہے 1 سے 4 بار دیکھ کر ویڈیو کو رکا کر، اگر سمجھ میں نہیں آتا آپ خود پڑھ لیجئے۔ تو اتنی سی ہے ویڈیو، تو اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔